پھر آپ نے ارادہ کیا، پھر اس پر آپ نے عمل کیا، تو سب سے پہلے مین دروازہ ہی بند کر دیا جائے کہ خیال، دل سے تمام برے خیالات کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ تمام برے ارادوں کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے کا کیا طریقہ ہے، کیا راستہ ہے؟ آج ہر شخص اپنے اندر، اپنے دل کے اندر ایسے ایسے برے عزائم، برے ارادوں کو پرورش دیتا ہے، اور وہ خود مجبور ہوتا ہے کہ اس کو چاہ کر بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ تو طریقت کے اندر، راہ سلوک کے اندر دل سے ان تمام طرح کے برے ارادوں کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے کے راستے کا ہی نام ہے، تاکہ اس کو سیدھے طریقے سے اللہ کے قرب تک پہنچا دیا جائے۔ اب اس سے سمجھنے کی کوشش اس طریقے سے کیا جائے کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہمارے دل کا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے بغیر دل کے ارادے کے جسم کا کوئی بھی اعضا حرکت نہیں کرتا، اس میں آپ کے دل کی ہی حکمرانی شامل ہوتی ہے، ہمارے دل کی ہی حکمرانی شامل ہوتی ہے۔ بغیر قلب کے ارادے کے کوئی بھی عضو حرکت نہیں کرتا۔ یہ علم قیام ہے، اس کے ذریعے سے علم حال کی تکمیل اور اس کی کم و بیشی کا علم ہوتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بندے حق یہ معلوم کرے کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کا کیا معیار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ بندے حق یعنی ہم کوئی بھی شخص یہ پتہ کرے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے رشتوں کا اللہ سے کیا تعلق ہے، کس معیار کا ہمارا رشتہ ہے، ہم اس کے لیے عام ہے کہ خاص ہیں کیا۔ یہ تمام امور، یہ اپنے تعلق کا معیار کیسے آپ پتہ کر پاؤ گے؟ یہ تمام امور صحیح توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ جب آپ ذات باری تعالیٰ سے قرب اور دوری کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، برابر ہے، تو توبہ آپ کرو گے ہی نہیں، ہے نا؟ اس کے لیے ضروری ہے آپ سمجھو اپنی دوری کو اور اپنے معیار کو کہ تمہارا کیا تعلق اس سے ہے، اور صحیح توبہ ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ صحیح توبہ لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ خواطر یہ تصوف کے اصطلاح میں سے آتے ہیں۔ خواطر یعنی آپ کے دل و دماغ پر جو تصورات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، عزائم کا مقدمہ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جو خیال آتے ہیں اسی خیال سے آپ کا ارادہ عزم بنتا ہے۔ بات سمجھ رہی؟ سب سے پہلے خیال آئے گا، پھر آپ کا وہ عزم بنے گا، ارادہ بنے گا، برابر ہے؟ پہلے خیال ہی آپ کا عزم و ارادہ بنتے ہیں، خیال سے ہی ارادہ آپ کا بنتا ہے۔ خیال کہاں آتا ہے؟ دل میں۔ اور عزائم اعمال کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اب پہلے دل میں آپ کے خیال آئے گا، پھر آپ ارادہ کرو گے، پھر جا کے کوئی چیز آپ عمل کرو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دل میں ایک خیال آیا، پھر آپ نے ارادہ کیا، پھر اس پر آپ نے عمل کیا، تو سب سے پہلے مین دروازہ ہی بند کر دیا جائے کہ خیال، دل سے تمام برے خیالات کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس طریقے سے اکھاڑا جائے اب انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے۔ تصورات سے قلب کے ارادے کی تکمیل ہوتی ہے، جو ہمارے دل و دماغ میں تصورات ہوتے ہیں اسی سے قلب کے ارادوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور چونکہ قلب تمام اعضاء اور جوارح آپ کے جسم کے ہر پارٹ کا بادشاہ ہے، سلطان الاعضاء کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ دل اگر سدھر گیا آپ کا تو پورا وجود سدھر گیا، اگر یہی بگڑ گیا تو پورا وجود آپ کا بگڑ گیا، یہ اگر شریف ہو گیا تو آپ کا پورا وجود شریف ہو گیا، اگر یہ شریر ہو گیا تو پورا وجود آپ کا شریر ہو گیا۔ تمام اعضاء کا یہ حاکم ہے، اسی کے حکم کے تحت، اسی کے ماتحت تمام اعضاء چلتے ہیں۔ بغیر قلب کے ارادے کے کوئی بھی عضو حرکت نہیں کرتا۔ اور مراقبہ ایسی چیز ہے، اب دل سے بری چیزوں کی جڑوں کو اکھاڑا کیسے جائے، وہ عمل ہے مراقبہ۔ کیا ہے؟ مراقبہ۔ اور مراقبہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے برے ارادوں کی جڑوں کو
کو دل سے اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ارادہ آیا، کوئی خیال گزرا، آپ نے اس کا ارادہ کیا، پھر اس پہ عمل کرو گے، اسی پیریڈ میں، اسی کیفیت میں آپ حالت مراقبہ میں چلے جاؤ۔ آپ ان خیالات کو اکھاڑ کر پھینک دینا، یعنی اپنے دل پر قابو پا لینا، اپنے قلب پر قابو پا لینے کے طریقے کا نام مراقبہ ہے۔ جس دل میں اپنے شیخ کامل کے تصورات ہونے چاہیے، اس دل کے اندر برائیاں بھری ہوتی ہیں۔ جس دل میں تصور اللہ ہونا چاہیے، اس میں دنیا کے اصنام کی کیا نام ہے گھر بنے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دل سے تمام طرح کے برے ارادوں کو اکھاڑ پھینکنے کا نام جو ہے وہ ہے مراقبہ۔ کوئی بیج جب پڑے گا تو ہی وہ جا کے شجر بنے گا، درخت بنے گا، اس بیج کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اس کی جگہ محبت کے تخم کو ڈالا جائے، ریاضت کے ذریعے، تصور کے ذریعے، تصور شیخ کے ذریعے۔ اب جو بھی برے عزائم آئیں، برے ارادے آئیں، برے خیالات آئیں، اس کو مراقبے کے ذریعے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ ایسی چیز جس کے ذریعے برے ارادوں کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، یعنی برے ارادوں کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دینا کا نام مراقبہ ہے۔ اور مراقبہ سے اس کی صفائی یعنی تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اب جو گندگی کیا نام ہے آپ کے قلب پر کسی برائی کی طرف آئی تھی، اب اس کی جگہ پر آپ مثال کے لے لو مراقبہ کر رہے ہو، تو جہاں شیطانیت کا غلبہ تھا اب وہاں رحمانیت کا غلبہ شروع ہو جائے گا، یعنی تصفیہ، صفائی کی طرف جو ہے مصفہ ہو جائے گا، وہ صفائی کی طرف آپ کے اندر جہاں ایک قطرہ گندگی کا پڑا تھا، اب وہاں پر کا نام ہے مان لو پڑا 5 لیٹر آپ نے پاکیزگی ڈال دیا تو صاف ہو گئی تصفیہ۔ پھر آپ کے قلب کو صفائی کہتے ہیں نا، قلب ہمارا صاف کیسے ہوگا؟ برائی آئی فوراً آپ جو ہے مراقبہ میں ڈوب جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مراقبہ سے اس صفائی یعنی تصفیہ میں جو کچھ رہ جاتا ہے اس کی تلافی محاسبہ سے ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کیا نام ہے کوئی گندگی آئی قلب پر، آپ نے مراقبے کے ذریعے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور وہاں پہ دوسری چیز کو ثابت کر دیا، دوسری چیز کو آپ نے بٹھا دیا، اگر اس میں کچھ کمی رہ جائے صفائی میں تو پھر کیا راستہ ہے؟ محاسبہ نفس۔ اب محاسبہ یعنی اس کی نگرانی کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن کو پہچان لینا کہ اچھا تو ہی ہے، اب اس کو اکھاڑ کے پھینکو نا اگر کچھ کسر باقی رہ جائے اس میں تو۔ اور کوئی ارادہ بد یا تصور بد، کوئی برا ارادہ یا کوئی برا تصور باقی رہ جاتا ہے تو محاسبہ سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر مراقبے کے بعد بھی اگر کوئی برا ارادہ یا برا خیال آپ کے قلب پر اگر سایہ ڈالا ہوا ہے، کالا سایہ، تو محاسبہ کے ذریعے اچھا جہاں دیکھ رہے محاسبہ نفس ہو رہی نا، اچھا یہ دشمن ہے ادھر، تو فوراً آپ اس کو اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کرو گے، ورنہ نہیں کرو گے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر جو بھی برائیوں کی جڑیں ہیں اس کو اکھاڑ کر پھینکنے کا نام ہے مراقبہ قلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل طریقت کو مراقبہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضل و برکات سے مستفید فرمائے۔ اب الگ الگ سلاسل میں الگ الگ طریقے مراقبات کے ہیں۔ ہمارے یہاں خاص طور پہ سب سے پہلے جو تصور شیخ یعنی خاندان چشت اہل بہشت کی جو تعلیمات میں سے پہلا سبق ہے وہ ہے تصور شیخ۔ تصور شیخ بھی مراقبے کی ایک قسم ہے، اس کو مراقبہ شیخ بھی کہتے ہیں۔ اسی سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وجود سے تمام طرح کی برائیاں اور گندگیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ اپنے حبیب کے طفیل، حبیب پاک کے طفیل ہمارے قلوب کو، ہمارے ارواح کو پاک فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔